بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساغر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، اس وقت پوری دنیا کی توجہ افغانستان میں ہونے والی خانہ جنگی پر مرکوز ہے۔ طالبان اور ان کے متحرک گروپ کیا کر رہے ہیں، کون آگے بڑھ رہا ہے، کون پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اس سے الگ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمسایہ ممالک اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ کیا وہ لوگ خانہ جنگی کو بڑھاوا دے رہے ہیں، ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر ایمانداری سے حالات کا جائزہ لیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان، چین، ایران اور روس، یہ چاروں اس خطے کے، خصوصاً اس جنگ کے اہم ترین ممالک بالکل غیر جانبدار ہیں۔ انہوں نے طالبان سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ زبردستی کابل پہ قبضہ کرنے کے بجائے جمہوری عمل کے ذریعے، اپنی جو بھی ان کی روایت ہیں اس کے ذریعے معاملہ طے کر کے اپنی ایک ایسی حکومت بنائیں جو پوری دنیا کو اور ان کے ہمسایوں کو قابل قبول ہو اور اس خطے میں امن آئے۔ ناظرین کرام، اس کھیل کا ایک انتہائی شاطر کھلاڑی انڈیا بھی ہے۔ انڈیا کی سرحد افغانستان سے نہیں ملتی، انڈیا کو افغانستان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ وہ یہ بات جان چکا ہے کہ اس کی جتنی بھی انویسٹمنٹ تھی افغانستان میں وہ غرق ہو گئی۔ ایک بڑا ڈیم جو انڈیا نے افغانستان میں افغان حکومت کی وجہ سے بنایا تھا، اس پہ طالبان نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس کو انڈیا سلما ڈیم بھی کہتے ہیں اور انڈیا افغانستان فرینڈشپ ڈیم بھی کہتے ہیں۔ انڈیا نے بہت ہاتھ پاؤں مارے، کسی طرح طالبان کے دل میں کوئی سافٹ کارنر پیدا کر لے، ان کو لالچ دے اور اپنی سرمایہ کاری محفوظ کر سکے، جو کہ بالکل غیر محفوظ ہو گئی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایران میں بطور خاص ایک خصوصی بیٹھک کا اہتمام بھی کیا، جن میں طالبان کے نمائندے، اشرف غنی حکومت کے نمائندے اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر بطور خاص تشریف لائے تھے، جس کے بعد انہوں نے بیان دیا کہ ان کے تمام متحرک گروپوں سے معاملات طے پا گئے ہیں اور بہت بہت بڑے دعوے کیے، لیکن اپنی روایات کے عین مطابق دھوکہ، ریاکاری، فریب، جھوٹ اور دائیں دکھا کے بائیں مارنے کی فلسفے کے بانی بھارتی سیکورٹی ایڈوائزر ایک مرتبہ پھر اپنی اوقات دکھا گئے۔ انہوں نے کل ایک انڈین جہاز A-17 کے ذریعے 40 ٹن 122 NN کینن بلٹس جو ہیں وہ طالبان کے مخالفوں تک پہنچائیں، اور کل ہی بھارتی سفارتکاروں کو نکالنے کے بہانے انڈیا کا جو ایئر فورس کا جہاز لینڈ کیا، وہ اسلحے کے ڈھیر سے لدا ہوا تھا، اور یہ سارا اسلحہ ٹرکوں کے ذریعے، بظاہر یہی بتایا گیا کہ ان ٹرکوں کے ذریعے وہاں سے سفارتکاروں کو نکالا جائے گا، لیکن یہ سارا اسلحہ طالبان کے خلاف جو متحرک گروپ ہیں ان کو منتقل کیا گیا۔ یہ سب بات طالبان کی آنکھوں کے سامنے ہوئی، جس کا ریئیکشن ہمیں دو صورت میں ملتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے ناظرین کرام کہ اس وقت کابل میں جو بھارتی سفارت خانہ ہے وہ مکمل افراتفری کا شکار ہے، بھاگنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ تاجکستان کے راستے یا کسی اور راستے، پروبیبلی یہ تاجکستان کا راستہ ہی اختیار کیا ہے، کیونکہ وہاں پہ ان کا اڈہ بھی موجود ہے انڈیا کا۔ وہاں سے بے شمار اسلحہ، گولہ بارود جو ہے وہ طالبان کے جو متحارب گروپ ہیں، جو ان کے مخالف ہیں، ان کو منتقل کیا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ طالبان کی نظروں میں ہے۔
قندھار پہ طالبان کے قبضے کے بعد بھارتی قونصلیٹ کے جو لوگ تھے وہ سفارت خانہ قونصل خانہ بند کر کے فرار ہو گئے تھے. لیکن ناظرین آج طالبان نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ یہ قندھار کا قونصل خانہ اس وقت طالبان کے قبضے میں ہے. انہوں نے کسی بھی وہ جہاں بھی جو بھی ضلع فتح کرتے ہیں اس کا جو صوبائی ہیڈ کوارٹر ہے اس پہ بھی قبضہ نہیں کرتے, صرف علاقے پہ قبضہ کرتے ہیں. لیکن یہ پہلی مرتبہ ہے کہ انہوں نے قندھار پہ باقاعدہ قبضہ اپنا دکھایا ہے اور انڈیا کو وارننگ دی ہے کہ وہ اس گندے کھیل سے باز آ جائے. ناظرین کرام, انڈیا کی صورتحال یہ ہے کہ سانپ کے منہ میں کوڑ کلی آ گئی ہے. نہ یہ اس سے اگل سکتا ہے نہ نگل سکتا ہے. طالبان کا مورال بہت ہائی ہے, وہ بہت تیزی سے پورے افغانستان پہ آہستہ آہستہ قابض ہو رہے ہیں, اپنا پریشر بڑھا رہے ہیں اور اپنی شرائط پہ معاملات طے کرنا چاہتے ہیں. جبکہ بھارت کی بہت یہ کوشش تھی کہ کسی بھی طرح ان میں اپنا لچ تلے. مسٹر اجیت ڈوال اس سلسلے میں بہت سے خفیہ دورے افغانستان کے کر چکے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے میں بھی انہوں نے 3 دورے کیے لیکن کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی. ناظرین کرام, جیسا کہ پاکستانی DGISPR کے انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کی اپنی سرمایہ کاری ڈوبتے ہوئے دیکھ کر پاکستان پہ الزام تراشی کر رہا ہے, وہی پوزیشن اس وقت بھارت نے لی ہوئی ہے. جو بھارت کا کردار تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اب بھارت کیا کر رہا ہے؟ بھارت پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان طالبان کی بیک پر ہے, پاکستانی سرحدیں طالبان کے لیے کھلی ہیں اور پاکستان ان کی مکمل مدد کر رہا ہے. جبکہ ایسی کوئی بات نہیں. پوری دنیا یہ بات جانتی ہے. اس وقت پوری دنیا آلموسٹ اس لڑائی کو مانیٹر کر رہی ہے اور افغانستان کا چپا چپا ان کی نظر میں ہے کہ کون کہاں کیا کر رہا ہے. انڈیا کے A-17 کی لینڈنگ, اس سے یہ کینن بلٹس جو یہ لایا تھا 122NN, ان کا لوڈ ان لوڈ ہونا, انڈین ٹرکوں کے ذریعے اسلحے کی فراہمی, یہ سارے مناظر بھی دنیا نے محفوظ کیے ہوئے ہیں. اور پاکستان کی طرف سے یہ بات بھی بار بار کہی جا رہی ہے. پاکستان طالبان سے درخواست کر رہا ہے. پاکستان نے یہ کہہ چکا ہے کہ ہم اس معاہدے میں سہولت کار ہو سکتے ہیں, ہم اس معاہدے کو نافذ نہیں کروا سکتے, وہ طالبان ہی کریں گے جن کے پاس قوت ہے. بھارت کے لیے اس وقت کیا آپشن رہ گئے ہیں؟ ذلت خواری. ایران کو بھی اس نے گندا کیا اس معاملے میں لا کے طالبان کے ساتھ, اور ڈبل گیم بھی کی, وہ ایکسپوز ہو چکا ہے. اور اب اس کے لیے افغانستان میں مستقبل میں کوئی جگہ دکھائی نہیں دیتی سوائے اس کے کہ وہ شمالی اتحاد یا رشید دوستم, اگر انہوں نے طالبان کے خلاف جنگ کی, فی الوقت تو کوئی ایسی لڑائی نہیں ہو رہی, تو وہاں شاید اپنا چھوٹا موٹا ٹھکانہ بنا لے, ادروائز اس خطے سے اس کی رخصتی ہو چکی. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام, درخواست ہے قرآن نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا شکریہ.